ان کا وزن شاید عمران خان سنبھال نہ سکے. انفارمیشن منسٹری کی کچھ جاب ڈسکرپشن ہے, کچھ کام ہے, کچھ ڈیوٹیز ہیں. ڈو یو تھنک عمران خان صاحب نے اچھا کیا؟ یہ کسی مخلص دوست نے انہیں مشورہ دیا ہے. آخری دن تک اسد عمر کو بالکل یہ خیال ہی نہیں تھا کہ مجھے فارغ کر دیا جائے. مجھے تو خان نبیل گبول کی بات بالکل کبھی نہیں بھولتی. اچھا وہ کیا ہے؟ کہ خان صاحب لیڈر نہیں ہیں, یہ سیلیبریٹی ہیں. کیبنٹ میں ایک میسو ری شفل ہوا اور جو ہمارے منسٹر فار انفارمیشن فواد چوہدری صاحب تھے, جن کے بارے میں ہمارے شیڈو منسٹر فار انفارمیشن افتخار حسین شاہ صاحب نے 16 مارچ کے ہمارے پروگرام میں یہ کہہ دیا تھا کہ ان کا جانا تو ٹھہر گیا, آج گئے یا کل گئے اور وہ چلے گئے. ان کی جو ایک ہسٹری تھی گزشتہ 9 ماہ کی, اس کو ہم ٹائم اینڈ اگین اسیس کرتے رہے, ان کو بتاتے رہے, گائیڈ کرتے رہے, ہماری باتیں ان تک پہنچتی تھی, لیکن اس کے باوجود شاید انہوں نے نہیں سیکھا. ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیا وجوہات تھی وچ لیڈ ٹو ہز ڈپارچر, اور جو ہماری انکمنگ ایڈوائزر ہیں انفارمیشن پہ فردوس عاشق اوان, ان کے کریڈینشلز کیا ہیں. ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے میرے شیڈو منسٹر فار انفارمیشن افتخار حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. آپ کی پریڈکشن جو ہیں وہ بڑی زبردست پریڈکشن تھی. 16 مارچ کو آپ نے کہا تھا کہ فواد چوہدری صاحب ٹھہرتے نظر نہیں آتے, ان کا وزن شاید عمران خان سنبھال نہ سکے. وزن, آپ جسمانی وزن تو وہ بھاری ہیں, کون سے وزن کی بات کر رہے تھے آپ؟ وہ تو چونکہ اب فواد چوہدری صاحب چلے گئے ہیں, اس لحاظ سے تو چلے نہیں گئے کہ ان کو ایک فیڈرل منسٹری مل ہی گئی ہے. وہ بالکل فارغ نہیں ہوئے جیسے کہ اسد عمر. سائنس اور ٹیکنالوجی کی, یہ مجھے بعد میں پوچھوں گا آپ سے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے وہ کہاں سے ہی از اے چوائس فار دیٹ ایکچولی. ٹھیک ہے, وہ میں نے کہا نا, چونکہ وہ چلے گئے ہیں, زیادہ ہم اس پہ بات کرنا اچھا نہیں ہے. اس منسٹری سے چلے گئے ہیں انفارمیشن سے. نہیں, لیکن ہم وہ باتیں تو ڈسکس کریں گے نا وچ لیڈ ٹو ہز ڈپارچر ایکچولی. وہ بڑی یہاں ہیں اور واضح ہیں. جی جی. کہ آپ پورا پاکستان اس بات پہ حیران تھا کہ یہ خان صاحب نے کیا سلیکشن کی ہوئی ہے, کیونکہ وہ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ انفارمیشن منسٹری کی کچھ جاب ڈسکرپشن ہے, کچھ کام ہے, کچھ ڈیوٹیز ہیں. رائٹ رائٹ. وہ ڈیوٹیز کیا ہیں؟ انفارمیشن ایک بڑی, کسی بھی حکومت کی انفارمیشن منسٹری بڑی, اس کی امپورٹنس ہوتی ہے, اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں, کیوں اہمیت ہوتی ہے؟ ہاں, بڑی ڈیٹیل میں ہم نے اسے جاب ڈسکرپشن جو تھی اس کو الیبوریٹ کہ کیا بھئی تھا. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اس کو سامنے لایا جائے لوگوں کے سامنے کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ بھئی یہ حکومت کام کر رہی ہے اور عوام سیٹسفائیڈ فیل کرے. حکومت کی امیج بلڈنگ جو ہے دیٹ از پرائمریلی دی ڈیوٹی آف دی انفارمیشن منسٹر وچ دی ایکس منسٹر واز ناٹ ڈوئنگ رائٹ. یہی بات تھی, بالکل یہی بات تھی. اور وہ جو ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی حکومت کے لیے مسائل کھڑے کر رہے تھے کہ ہر آدمی کے اوپر ان کا وہ تنقید کے لیے لگتا ہے پرفارمنس. ان کو یہ تھا ان کا ذہن میں کہ میری ڈیوٹیز جو ہیں وہ ہر اپوزیشن لیڈر کے خلاف باتیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, جن کا کوئی معنی نہیں ہے. سو مچ سو کہ وہ بعض اوقات نیب کے متعلق بھی باتیں کرنے لگ گئے. رائٹ. کہ نیب کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. بھائی ہو آر یو؟ بھائی آپ نے کام سے کام رکھے نا, نیب کے ساتھ کیا تعلق, یا فلاں پکڑا جائے گا اور سارے اندر چلے جائیں گے. سینسٹیو معاملات ہیں یہ, اس کا ایک جوڈیشل پریویو بھی ہے, آپ احتیاط سے کام لیں, یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے. آپ ڈو یو تھنک عمران خان صاحب نے اچھا کیا؟ اب میں آپ کو بتاؤں جو میری رائے ہے, رائے بڑی جینوئن ہونی چاہیے, اس میں بائسز نہیں ہونے چاہیے. رائٹ. میرے ذاتی خیال میں عمران خان نے یہ جو شفلنگ کی ہے, مثلاً اسد عمر کی ہے, جی جی, یہ ان کا ذاتی خیال نہیں ہے. اچھا, یہ کسی مخلص دوست نے انہیں مشورہ دیا ہے. رائٹ. کہ اس سے پہلے کہ آپ ڈوب جاؤ, سر بھی نیچے چلا جائے سمندر کے آپ کا, رائٹ, ابھی بھی اپنی جان بچا لو. لیکن مشورہ تو لوگ دیتی ہے نا, لیکن ماننے والے کام لوگ ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بڑے بعض لوگوں میں ایگو ہے, سٹبن ہے. خان صاحب میں ہے تھوڑی سی, لیکن بائی دی اینڈ آف دا ڈے مان لیتے ہیں. اچھی بات نہیں, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مشورہ کون دے رہا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ رائٹ. اس دوست کی اہمیت کیا ہے. وہ دوست کوئی خاص مخلص دوست تھے. اچھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب میں شکر ہے, اتنی تو ہے کہ صلاحیت کے جو مخلص دوست مشورہ دیں وہ مان لیتے. اچھی بات. ہاں, ورنہ جو ہے اسد عمر کا آپ کو پتہ ہے لاسٹ ڈے تک, آخری دن تک اسد عمر کو بالکل یہ خیال ہی نہیں تھا کہ مجھے فارغ کر دیا. لیکن مخلص دوست اتنا ٹائم کیوں لگا دیا یہ بتانے میں؟ کنہوں نے بتانے میں؟ دوستوں نے. مخلص دوست اس کی یہ ہے کہ جو مخلص اور سنسیئر دوست ہوتے ہیں وہ خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے,
اور جب محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دوست کا, کیونکہ لوگ مشورے کو اچھا نہیں سمجھتے. اچھا نہیں سمجھتے, ٹھیک, بالکل ٹھیک. وہ جب نقصان ہونے والا ہے. اب یہ ہمیں بتائیں کہ یہ ایک پچھلا چیپٹر تھا جو ختم ہو گیا. ابھی جو نئی اسٹیٹ ایڈوائزر جو ہیں فردوس عاشق اوان ہیں, وہ ماضی میں بھی انفارمیشن کی منسٹر رہی ہیں. ڈو یو تھنک کہ شی از اے گڈ چوائس؟ ایکسپیرینس ہے ان کا پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کا, اور فار دیٹ میٹر یا عمران خان صاحب کو اپنی پوری پارٹی میں کوئی انفارمیشن کے لیے کوالیفائڈ بندہ نہیں ملا تو ہی ریورٹڈ ٹو ہر اینڈ شی از ناٹ ایون الیکٹڈ. آپ نے بڑے ہی اہم اور سینسٹیو پوائنٹس کو ٹچ کیا ہے. جی جی. وہ یہ ہیں کہ میرے خیال میں کہ خان صاحب جو ہیں انہیں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے اپنی سیاسی امور پہ, ٹھیک ہے, پارٹی کے سیاسی امور پہ, اپنی سیاست پہ اور معاشی صورتحال پہ. ٹھیک ہے. اگر یہ دونوں چیزیں کنٹرول وہ کر لیں تو پھر ان کو ٹچ کرنے والا کوئی نہیں ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا عوام نے ان کو ووٹ تو دی ہے, رائٹ, اور ادارے بھی ان کی سپورٹ کرتے ہیں, ہر آدمی سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ پچھلے لوگوں سے لوگ تھوڑے تنگ تھے. ویری ٹرو. لیکن خان صاحب کا پھر یہ چوائس آپ نے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی آپ نے دکھتی رگ کو ٹچ کیا. ٹھیک ہے. کہ خان صاحب سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ تو بڑا پارٹی بڑا ایک ادارہ ہونا چاہیے, انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, لیڈر فوت بھی ہو جائے, چلا بھی جائے, ادارہ چلتا رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. کون سی پارٹی؟ یہ فردوس عاشق اوان اور بزدار آپ کو ملے ہیں بنانے کے لیے, ایک کو چیف منسٹر بنا دیا, ایک کو. اب اپنی پارٹی میں یہ کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس کو آپ انفارمیشن منسٹر اپنے ملک کا بنا دیتے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ. اور بنایا کس کو؟ جو الیکٹ ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. جو اب آپ دیکھیں حیران کن باتیں لگتی ہیں. دو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں نا, ایک تو وہ الیکٹ نہیں ہوئی, اور دوسرا ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے. ابھی جمعہ 8 دن پہلے تو آپ کی پارٹی انہوں نے شامل کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں ایسے کوالیفائڈ اور ایسے ایلیجیبل لوگ نہیں ہیں جن کو آپ ان عہدوں کے لیے کنسیڈر کر سکیں. خان صاحب اپنی سیاسی پوزیشن کو بہت کمزور کر رہے ہیں اور کمزور ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ لوگ جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کو بلیک میل بھی کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اچھا, بلیک میل کر کے ان پوزیشنز پہ آ رہے ہیں. یہ کمزور پوزیشن ہے ان کی بہت. اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنے جو آپ کو شاید یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ فردوس عاشق اوان پیپلز پارٹی سے آئیں, یہاں الیکٹڈ بھی نہیں ہیں, تو کیا یا تو ہو نا حفیظ پاشا کی طرح ان کی قابلیت, آپ کو کیلیبر ہو کہ آپ نے کسی ورلڈ بینک میں یا آپ نے کوئی CNN میں کام کیا ہو, جس شعبے میں لگا رہے ہیں جس شعبے میں لگا رہے ہیں اس کی خاص ایک, جیسے میں نے ذکر کیا حفیظ پاشا کا, کہ اس پہ کوئی آبجیکشن یہ نہیں ہو سکتا کہ فائنانس کو نہیں جانتے یا وہ اس قابل نہیں ہے. بیسکس جو ہیں ان کی وہ ٹھیک. اس سے ان کے پارٹی کے لوگ بھی نالاں ہوں گے, دکھی ہوں گے پہلے بھی. اچھا, ویسے کمال میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ بھی حیران ہوں گے کہ پارٹی کو جتنا ڈس اون خان صاحب کر رہے ہیں اس کا نتیجہ جو ہے بڑا برا ہوگا. نہیں, یہ بڑی خطرہ. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم بیوروکریسی میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ 19 سے 20ویں گریڈ میں جاتے ہیں یا 20ویں سے 21 میں جاتے ہیں تو آپ سٹاف کالج جاتے ہیں. آپ کو اس ایج میں بھی اور اس ٹائم پہ بھی ود لاٹ آف ایکسپیرینس آپ کو کہا جاتا ہے کہ نہیں 4-6 مہینے آپ نے مزید پڑھنا ہے. آپ کی جو لاٹ اویلیبل ہے, آپ نے 8-9 مہینے میں یہ طے کر لیا کہ ان میں وہ قابلیت نہیں کہ آپ کو کوئی فائنانس منسٹر مل سکے, اس میں قابلیت نہیں کہ آپ کو کوئی انفارمیشن منسٹر مل سکے, کوئی پیٹرولیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی فار دیٹ میٹر, اس طرح کے لوگ آپ کے پاس نہیں. تو آپ کیا یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک ینگسٹرز کی لاٹ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی آپ تربیت کریں, ان پہ آپ ایسے لوگ ڈپیوٹ کریں جو اس کو مینٹورنگ کریں, 6-8 مہینے میں آپ ایک لاٹ تیار کریں فار دس پرپس. خان صاحب اس طرف فوکس نہیں کر رہے جو آپ پارٹی کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو مکمل اگنور کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک دس نیڈ ٹو بی ڈن؟ اب ایک اور سنیں, فردوس عاشق اوان سے ہٹ جائیں. جی جی. ایون آپ نے پنجاب میں جو انفارمیشن منسٹر لگایا ہے, جی جی, وہ اچھے انسان ہیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, میں انہیں جانتا ہوں. ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں, وہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ سے آئے اور وہ بڑے نیولی سمسام بخاری شاہ نے جوائن کیا ہے PTI, ان کو پنجاب میں لگایا, فردوس کو فیڈرل میں لگایا. اور اس پہ اور ابا وال جس کو کہتے ہیں, ابا وال شاہ صاحب جو ہے ننکانہ صاحب والے آرمی کے, جو سید اعجاز شاہ صاحب جنہیں انٹیریئر منسٹر لگا دیا گیا ہے, جو پرویز مشرف کی کیبنٹ اور ہوم سیکرٹری پنجاب بھی رہے ہیں. وہ ایک بزرگ آدمی ہیں, سینئر آدمی ہیں, ان کی طبیعت بھی میرے خیال میں ٹھیک نہیں رہتی. تو کیا اپنے پارٹی میں انٹیریئر منسٹری کے لیے بھی خان صاحب کو اگر اپنی جگہ کوئی دینی تھی, خان صاحب کے اپنے پاس تھی, جس کو انہوں نے کبھی, آپ کو پتا خان صاحب تو توجہ ہی نہیں دیتے نا. مجھے تو خان نبیل گبول کی بات بالکل کبھی نہیں بھولتی. وہ کیا ہے؟ وہ نبیل گبول صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا,
ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ خان صاحب لیڈر نہیں ہیں, یہ سیلیبریٹی ہیں. نہیں سیلیبریٹی تو وہ ہیں لیکن اب دیکھیں نا, اب اعجاز شاہ صاحب کو انٹیریئر منسٹر لگانا, اب دیکھیں آپ والی بات ہے, ایک تو کوئی یہ تو لوگ کہتے ہیں یوتھ کی پارٹی ہے, کتنے یوتھ کے آپ دیکھتے ہیں منسٹر لگے. اچھا نہیں شاہ صاحب, ہم اس کو اس طریقے سے آرگیو کر سکتے ہیں کہ لیڈر کی ایک کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ بہت اچھا موٹیویشن پہ بڑا زبردست ہوتا ہے, لائک وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے, انسپائر کرتا ہے. خان صاحب نے لوگوں کو موٹیویٹ اور انسپائر کیا, لوگوں کو اس پوائنٹ پہ لے کے آئے کہ لوگوں نے ووٹ کیا. لیکن جو دوسری بات ہے لیڈرشپ کی کہ آپ نے ڈلیور بھی کرنا ہے, ڈیلیورنس کی کمی ہے, وہاں پہ شاید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. میں تو امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت. جیسے میں نے کہا پارٹی اگنور ہو رہی ہے. اب جو ہے جیسے شاہ صاحب انٹیریئر, اب آپ ان کی ایک اور سلیکشن دیکھیں, جو ہیلتھ منسٹر تھے, رائٹ, انہوں نے بڑا وہ کلوز تھے ان کے کیانی صاحب جو تھے, ان کے متعلق پتہ نہیں, یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ دوائیوں کی قیمتیں اتنی بڑی ہیں, 200% اور 300%, یہ بھی تھوڑا آپ کہہ, لوگ تو 4-5% کہہ رہے ہیں بڑا قیمت. میں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر عمران خان صاحب ایک خود ریفرنس جنریٹ کریں, 3 منسٹرز ہیں جن پہ شک ہے کرپشن کا, اینڈ آئی ول بی ویری ہیپی, میں اس بات کو ٹچ نہیں کر رہا تھا, آپ کر رہے ہیں. I will be very happy کہ if there is a reference generated by the government itself against the ministers جن کو ابھی آؤٹ کیا گیا ہے, 2-3 جو ہیں ایسے جن پہ شک ہے کہ کرپشن کا. ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے گڈ موو, ہونا چاہیے؟ بہت ضروری ہے. جیسا کہ انہوں نے دعوے کیے, سارے ان کو دعوے تو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پہلے تو باتیں کرتے تھے ساری پچھلی پارٹیز کو کہ یہ انہوں نے کیا, وہ انہوں نے کیا. اب آپ والی بات ہے کہ یہ کبھی جنریٹ نہیں کریں گے. آپ ان کی BRT دیکھیں پشاور میں جو میٹرو بن رہی ہے, کتنے سال ہو گئے ہیں, کیا خان صاحب کے ٹینیور کے دوران یہ کمپلیٹ ہو جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا. اس میں بہت زیادہ پرابلم بھی ہیں, کرپشن بھی آ رہی ہے سامنے. نہیں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلے خان صاحب نہیں کریں گے, اگلے 4.25 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوگی, یا خان صاحب کا ٹینیور کام ہے کیا؟ یہ پھر آپ ایسی بات کو بیچ میں سے ہاتھ لگا دیتے ہیں. جو خان صاحب کے بڑے فین ہیں لوگ, جی ہم بھی خان صاحب کو اچھا سمجھتے ہیں. خان صاحب کی اچھی باتیں یہی ساری دنیا جانتی ہے کہ دیانتدار, اس قوم کو اور بیسٹ موٹیویٹر, اور پھر گڈ لیڈر, ملک اور قوم کا اچھا چاہنے والے. گڈ لیڈر مائنس یہ مینجمنٹ پارٹ, یہ ذرا کمزور ہے, یہ بہت کمزور ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے مخلص دوستوں کو رائٹ سائڈ پہ رکھیں اور ان سے پوچھتے رہا کریں, گائیڈنس لیا کریں. 2 کویسچن مجھے آخری آپ سے پوچھنے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں, PTI کہتی ہے کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے, چینج کا نعرہ ہے, چینج اور تبدیلی کے لیے آپ کو چینجڈ اور تبدیلی والے لوگ چاہیے. یہ تو ساری وہی ٹیم ہے جو مشرف کی تھی, جو پیپل پارٹی کی تھی, نون کی تھی. ان لوگوں نے تبدیلی کیسے لے کے آنی ہے؟ بائی دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی جو ویژن ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے والے لوگ جو ہیں, امپلیمنٹ کرنے والے لوگ, وہی پرانے کھلاڑی ہیں, وہ ٹک ٹک کرنے والے. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ون ڈے میں آپ کی ٹیم جو ہے وہ 350-400 سکور کرے, تو آپ نے تو وہی رکھ لیے جو 150-200 سکور کرنے والے یا جلدی آؤٹ ہونے والے ہیں. تو مشکل میں جو ہے نا, آپ آخری اس اسٹیج پہ بات ہم کر رہے ہیں, میں تو خان صاحب کو ایک مشورہ دوں گا. جی اگرچہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اس سے پیسے مانگتا ہوں جو مجھے مشورہ دے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, دیسی سا واقعہ ہے اپنے علاقے کا, کہ ایک خاتون کا ہسبینڈ فوت ہو گئے. جی وہ بین کر رہی تھی, چیخو پکار کر رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ اب میرے کورٹ کچہری کے کیسز کون بھگتائے گا, اب میرے زمینوں کے جو ہیں وہ ایشوز ہیں وہ کون ٹھیک کرے گا, پٹواریوں کے ساتھ کون ملے گا, اتنے پرابلم ہے. رو رہی تھی تو بیٹا سامنے بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس نے کہا ماں اتنی کیوں چیخ رہی ہو, میں جو بیٹھا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اس نے کہا بیٹا روتی تو میں اسی لیے ہوں کہ اب تو بیٹھا ہے. تو بیٹھا, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 2 باتیں جو ہمارے جو پچھلے انفارمیشن منسٹر تھے, ان کو اب سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری دے دی. یہ بڑی اچھے, اب یہاں رک جائیں. جی مجھے یوں ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں پوسٹنگ پہ یوں لگا, چونکہ میں کالج میں بھی پڑھاتا رہا ہوں, تو مجھے یوں لگا جیسے فزکس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ لگا دیا پرشین یا عربی کے پروفیسر کو. عربی اور پرشین, بالکل ایسے کوئی بڑی. خان صاحب کتنی باتیں کرتے تھے, لوگوں کو آبجیکشن. سب سے آسان چیز دنیا میں تنقید ہے, سب سے آسان چیز, کتنی تنقید کیا کرتے تھے. اب یہ اس سے کون سا سیاسی بینیفٹ فواد سے ہوتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ 10 اچھے ڈیسیژن کریں وائل یو آر دا پرائم منسٹر آف پاکستان, اور 11واں ڈیسیژن آپ کا غلط ہو جائے تو لوگ 11ویں ڈیسیژن کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا ضرورت تھی کہ فواد چودھری کو آپ سائنس, جس کا سائنس اور ٹیکنالوجی اور فیوچرسٹک چیزوں سے تعلق نہیں ہے دور دور, اور اتنی کیا کمزوری ہے فواد کی آپ کے پاس, کہ آپ اس کو, کہ آپ کی ویسے سیاسی پوزیشن کمزور ہے, آپ کی حکومت جو ہے ڈگمگاتی پھرتی ہے, ڈرتی پہ, ہر آدمی
دھوکہ آپ کو ڈراتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ گئے تو آپ کی حکومت گر پڑے گی. رائٹ. آپ کو تو ان لوگوں کو لانا چاہیے, اپنی سیاسی پوزیشن حکومت کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. فواد تو نہ بھی کوئی آپ پوسٹ لیں تو فواد تو آپ کا فین ہے, وہ ویسے ہی پھرتا رہے گا. اچھا ایک بات مجھے بتائیں, فردوس عاشق اوان جو ہیں بینگ انفارمیشن انچارج آف دی انفارمیشن منسٹری ناؤ, ان کو کیا کیا ایڈہیئر کرنا چاہیے, آبزرو کرنا چاہیے, کن چیزوں کو وہ لے کے چلیں تو شی کین بی اے گڈ اسپوکس پرسن فار دا گورنمنٹ؟ اب یہ دیکھیں نا, اب الماس صاحب, ہر ایک آدمی کی کیپیسٹی اور پوٹینشیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مشوروں سے کیا ہوتا ہے؟ اب عمران خان یا جو ہے جاوید میاں دادا اپنے بیٹے کو مشورے کتنے بھی دے دے, وہ نہیں, تو فردوس عاشق اوان نے کیا کر لینا ہے؟ یہ تو خان صاحب نے اتنی سیاسی غلطی کی ہے کہ کسی دو چار جس کے پاس ایم این ایز ہوتے اور اس میں پوٹینشن ہوتی انفارمیشن منسٹر بننے کی, ٹھیک ہے, ان کو اپنی کیبنٹ میں لاتے. بالکل. ان سے حاصل وصول وہ کیا کریں گے اس فردوس عاشق اوان سے؟ اس سے کوئی نسخے پوچھا کریں گے کیونکہ شی از ڈاکٹر کے بھی میں بیمار ہوں تو آپ نے اس طرح کے بندے لینے, آپ کے پاس بریگیڈیئر اسلم گھومن جیسا کریڈیبل بندہ ہے جس کو آپ نے کسی جگہ پہ کنسیڈر نہیں کیا, اور ایک شیبی قسم کے جو کریکٹرز ہیں ادھر ادھر سے وہ آپ اکٹھے کر رہے ہیں. دیٹس ویری ڈسپل. خان صاحب کو مشورے کے سلسلے میں میں نے بات کی اور میں نے کہا کہ خان صاحب مشورے کو پسند نہیں کرتے, بقول ان کے مجھے مشورہ دینے والے بہت لاکھوں کروڑوں ہیں, میں تو اب مشورے پہ ڈیوٹی لگانے لگا ہوں کہ اتنی فیس دیں تو میں مشورہ دوں گا, لیکن وہ مشورہ سنتے نہیں ہیں. میرا یہ ہے ان کو کہ جیسے جیلانی خان صاحب گورنر رہے ہمارے پنجاب کے بڑا عرصہ رہے, وہ انٹیلیجنس کے آدمی تھے اور ان کا دور بہت اچھا دور تھا. رائٹ. انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ جب بھی کسی آفیسر کو, کیونکہ وہ آرمی سے تھے, بیوروکریسی کو نہیں جانتے تھے, جب بھی کسی آفیسر کی پوسٹنگ کی سمری ان کے پاس جایا کرتی تھی فائل, تو وہ رپورٹ لیا کرتے تھے آئی ایس آئی سے, اسپیشل برانچ سے اور آئی بی سے, کہ علیحدہ علیحدہ آپ تینوں اس کے متعلق اپنا رپورٹ دیں, رائے دیں, پھر ڈیسیجن کرتے تھے اس کی پوسٹنگ کا. تو خان صاحب کا میرا یہ مشورہ ہے ہمبل صاحب کہ آپ بھی جب منسٹر کسی کو لگایا کریں یا کسی فیڈرل سیکٹری کو لگایا کریں اہم پوسٹ پہ, تو اس کی رپورٹ ضرور لیا کریں. رائٹ, بالکل ٹھیک. وہ پنجابی کا ہے نا, ایتھو تسی اگلے اندازے لا لو. تھینک یو ویری مچ. یہ بڑی زبردست بات کی شاہ صاحب نے کہ ایتھو تسی اندازے لا لو. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز سوچنی ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر ہیں, جب آپ لیڈر ہیں ایک ملک کے, اور اتنے امپورٹنٹ آپ کے پاس فیوچرسٹک چیزیں کرنے کے لیے, آپ ایک غلطی کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے. پلیز یو ہیو ٹو ڈیلیور اینڈ ڈیلیور 100% کریکٹ, رائٹ, اینڈ فار دی بینیفٹس آف دا پیپل. ایکچولی انشور کریں جو آپ کا چوائس ہے, جو لوگ ہیں وہ ڈسپلن کے ساتھ کام کریں, اور اگر ڈسپلن کے ساتھ نہیں کام کرتے تو جب آپ نے لوگوں کو یہ راستہ دکھانا شروع کر دیا ہے تو پلیز نیور ہولڈ بیک, ڈونٹ ویٹ ویری لانگ. جو لوگ آپ کو تنگ کریں, آپ کے منشور کو نہ لے کے چلیں, پلیز انہیں بھی ریموو کر دیجیے گا. لیکن فار دا سیک آف پاکستان, پلیز ہیو دا کامن سینس, بی پرویلڈ.